بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے حضرت امام ربانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز کے مکتوبات شریف میں سے دفتر اول کے مکتوب نمبر 107 کی چند عبارتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ مکتوب شریف حضرت شیخ محمد صادق کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا گیا، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین اور بڑے صوفی بزرگ تھے۔ انہوں نے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس خط سے پہلے ایک خط لکھا تھا، جس کے بارے میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ وتعالی بسعادت ایمان انتہاء فعالیہ مستعد گردانا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ایمان، اس گروہ جیسا ایمان رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ کتابت کہ ہر سال داشتہ بودن مشتمل بر اسولہ چند رسید، کہ آپ نے اس سے پہلے جو خط لکھا تھا اس میں چند سوالات پوچھے گئے تھے، ہر چند سوالے کے شائبہ تعنت و تعصب داشتہ باشد، اگرچہ اس مکتوب کے اندر جو عبارتیں تھیں، جو الفاظ تھے، ان سے عیب جوئی اور تعصب کی جھلک نظر آتی ہے۔ چونکہ وہ عالم دین تھے، انہوں نے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک معمولی صوفی سمجھا تھا، اور جو اس سے پہلے خط لکھا تھا اس میں انہوں نے ایسی باتیں لکھی تھی جس میں کسی شخص کے بارے میں عیب جوئی کا مضمون نکلتا ہے، یا اس پر طنز کا، یا اس کی غلطیاں نکالنے کا، یا اس کے ساتھ کوئی تعصب اور بغض و عناد کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مستحق جواب نہیں، چونکہ اس میں آپ کا ان باتوں میں تعصب تھا، عیب جوئی نظر آتی تھی، آپ اس طرح لگتا تھا جس طرح میری کوئی غلطیاں تلاش کر رہے ہیں، تو ہم ایسے سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتے۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ نے ہمیں کچھ نہیں سمجھا تو ہم نے بھی آپ کو کچھ نہیں سمجھا۔ اس لیے بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں اور ان کے ساتھ تعلق بہت نازک مسئلہ ہے، اس کو عامیانہ انداز میں نہیں سمجھنا چاہیے۔ بزرگوں کا تعلق چونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی توہین کو در حقیقت اللہ اور اس کے محبوب کی توہین سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کے خدمتگار ہوتے ہیں۔ اب اگر اللہ کے دین کے خدمتگاروں کو
لیٹ ڈاؤن کیا جائے گا، ان کی توہین کی جائے گی، ان کی بے عزتی کی جائے گی، تو بالواسطہ طور پر وہ توہین جو ہے وہ دین کی توہین۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو مستحق کے جواب نہیں سمجھا، ما ذالک تنزل نمودہ، در جواب اقدام بھی نمایت۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اس جو خط ہے، یہ جو خط لکھا ہے آپ نے، اس میں آپ کو ہم نیچے آتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کو ہم تنزل کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو ہم جھکا ہوا دیکھتے ہیں، اور ہم عاجزی اور انکساری آپ کے اندر پاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو ہم اب اس کا جواب لکھنے کا اقدام کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے آپ کے پہلے بھی سوال لکھے لیکن ان کا جواب نہیں دیا، اور اب چونکہ آپ کے الفاظ سے، آپ کے لکھے ہوئے مکتوب سے ہمیں عاجزی اور انکساری نظر آئی ہے، تو اب آپ اس کے مستحق ہو گئے کہ اب آپ کو جواب لکھا جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر یکیرا نفع نہ کند، شاید کہ دیگر را نافع آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اس مقصد کے لیے بھی یہ سوال لکھ رہے ہیں کہ اگر سوالوں کے جواب لکھ رہے ہیں کہ اگر کسی ایک کو فائدہ نہیں پہنچائے گا تو بہت سارے اور لوگ ہوتے ہیں جن کو ان سوالوں کا، ان جوابات کا فائدہ مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں وہ عام لوگوں کا فائدہ ملوز خاطر رکھتے ہیں، اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں تاکہ ان کا دین، ایمان، ان کی آخرت، ان کی دنیا محفوظ ہو جائے، برباد ہونے سے بچے۔ اس لیے ایک شخص اگر بزرگوں کے ان اقوال سے، ان اقدامات سے فائدہ نہ بھی اٹھا سکے، تو جب ان کی تشہیر ہو جاتی ہے، جب وہ تحریر میں آ جاتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اب سوال کرتے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، ان میں سے دو سوالوں ایک سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا، ایک ہی سوال کا جواب، آگے انشاءاللہ کل۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول آن بود سبب چیز کہ از اولیاء متقدمین کرامات و خارق بسیار ظہور می گردن، بعض بزرگان این زمان کم ظاہر می شود۔ اب ان سے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ تحریر لکھی ہے، سوال کیا ہے کہ جو متقدمین سلف صالحین بزرگ تھے ان سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں، لیکن آج کل کے زمانے کے بزرگوں سے کرامتیں کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ یعنی ان کے نزدیک وہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کر رہے تھے۔ آپ اپنے آپ کو بہت بزرگ قرار دیتے ہیں، یعنی کہ گویا کہ یہ سوال کا مقصود یہی تھا کہ آپ بھی اپنے آپ کو ولی اللہ قرار دیتے ہیں، یا لوگ آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، آپ نہ بھی کہیں لیکن لوگ آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ سے کرامتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ سے پہلے جو بزرگ تھے، جو ولی اللہ تھے، ان سے تو بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں، اور بڑے خلاف عادت باتیں ظہور میں آتی تھیں، وہ خارق بسیار ظہور میں گردن۔ اگر مقصود عظیم سوال نفی بزرگان این وقت است، بواسطہ قلت ظہور خارق عظیم شان، چنان کے ظاہر از فوائے عبارت فل اعظم باللہ سبحان۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر اس عبارت سے مقصود یہ ہے کہ آپ خارق عادات یعنی کرامات کے کم ظہور ہونے کی وجہ سے اگر بزرگان دین پر، اگر اس دور کے بزرگوں پر کی نفی کر رہے ہیں جیسا کہ آپ کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے، تو پھر اس سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یعنی آپ کے نزدیک آپ جو سوال کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جس سے کرامتیں ظاہر ہوں، جو شوکدہ بازیاں کرے، جو ہوا میں اڑ کے دکھائے، یا جو ایسے کام کہے کہ ہاں بھائی جا بھائی تیرا کام ہو گیا، وہ کام ہو گیا۔
اگر کوئی اس طرح کی طلب لے کر آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کرامتیں دکھائیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے کوئی کسی کرامت کو ظاہر کر دیتا ہے ان کی شان کو بڑھانے کے لیے، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کا اپنی ذات کے ساتھ یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ کرامتیں دکھائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، نہ کہ اپنے ذات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کو نیچے لاتے ہیں، اللہ کے دین کو اوپر لاتے ہیں، اللہ کی شان کو بلند کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کی شان کو بلند کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ عام انسانوں جیسا سمجھتے بھی ہیں، ظاہر بھی کرتے ہیں، اور عام جیسے عام عوام کے اندر سے اپنے آپ کو اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو عوام جیسا بنا لیتے ہیں، تاکہ لوگوں پر ان کی شخصیت کی جو حقیقت ہے اس پر پردہ پڑا رہے، لوگ ان سے ولایت اور کرامتیں نہ طلب کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے فَلَا يَعْوَذُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ مِن تَسْوِيلَاتِ الشَّيْطَان، یہ اللہ تعالیٰ شیطان کی بنائی ہوئی ان چالوں سے، ان باتوں سے، یا ان جو خوبصورت چیزیں وہ سجا کے دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بچائے، یہ انسان کو بھٹکانے کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ پھر فرمایا ظہور خارق نہ از ارکان ولایت است و نہ شرائط عام، کہ کرامتوں کا ظہور جو ہے یہ نہ تو ولایت کی رکن ہے، نہ تو ولایت کا رکن ہے، کہ ولایت تبھی حاصل ہوگی جب کوئی کرامت ہوگی، کرامت نہ بھی ہو تو ولایت ہے، ولایت اور چیز ہے، کرامت اور بات ہے۔ کرامت اور ولایت کا آپس میں ایک طرح کا تعلق ضرور ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے وہی اللہ کا ولی ہے جس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے جو آگے بات آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وناز شرائط عام، نہ ولایت کی یہ شرط ہے کہ نہ اس کا کوئی رکن ہے کہ ولی ولایت کے لیے کرامت کا ہونا لازم ہے، اور نہ اس کی کوئی شرط ہے کہ یہ شرط ہوگی۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط وہی چیز ہوتی ہے جس کے ہونے سے، جس کے موجود ہونے سے کسی دوسری چیز کا وجود پایا جائے، اس کو شرط کہتے ہیں۔ مطلب کہ شرط یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، یہ مشروط ہوگی نا بات۔ مشروط یہ ہوتی ہے چیز کہ کسی چیز کا وجود جو ہے وہ دوسرے وجود کے ساتھ مشروط ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ بخلاف معجزہ مر نبی را علیہ السلام کہ از شرائط مقام نبوت است، لیکن یہ اس بات کے خلاف ہے، ولایت میں کرامت نہ رکن ہے نہ شرط ہے، لیکن نبوت میں مقام نبوت پر، منصب نبوت پر لازم ہے کہ نبی صاحب معجزہ ہو۔ اب نبی میں اور ولی میں فرق کیا ہو گیا؟ نبی صاحب معجزہ ہے، اس پر معجزہ کو ظاہر کرنا لازم ہے، وہ اپنا معجزہ دکھاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد حق اور باطل میں تمیز ہو جاتی ہے، سچ اور جھوٹ میں تمیز ہو جاتی ہے، حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں، ماننے والے حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جھٹلانے والے باطل کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ماننے والے صاحب ایمان ہو جاتے ہیں اور نہ ماننے والے کافر ہو جاتے ہیں، ماننے والے جنت میں جانے والے ہو جاتے ہیں اور نہ ماننے والے دوزخی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مقام نبوت کے ساتھ جو معجزہ ہے وہ اس کی مقام نبوت کی شرائط میں سے ہے، لیکن ظہور خوارق از اولیاء اللہ شایع و ضائع کم از کے تخلف کند۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اولیاء اللہ کی بھی کرامتیں اتنی منتشر ہیں، اتنی مشہور ہیں کہ ان سے اختلاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔
یعنی معجزات نبوت، معجزات نبی وہ تو لوازمات میں سے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی اتنی زیادہ ہیں، اتنی کرامتیں ہیں، اتنی مشہور ہیں، اور اتنی لوگوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نسل در نسل ان کی سچائی چلتی آ رہی ہے، اس لیے ان کے خلاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جی دیکھو جی یہ ولی اللہ سے کرامتیں کیا ہیں، یہ فلان کی کرامت ایسی ہے، فلان کی کرامت ایسی ہے، اس نے یہ کر دیا، ان کے ساتھ یہ منسوب ہے چیزیں۔ یاد رکھیں اللہ کے محبوب لوگوں کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو ظاہر کرتا ہے وہ خلاف عقل نہیں ہوتی۔ جو کرامت ہوتی ہے، جس طرح معجزہ جو ہے یہ خلاف عقل نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، وہ الگ بات ہے۔ اسی طرح کرامت بھی عقل کے خلاف نہیں ہوتی، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض عقلیں اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو سمجھ سکیں۔ فرق سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت یہ ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی عقل کے خلاف، صحیح عقل کے خلاف نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض عقلیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو وہ بات سمجھ آئے۔ اب قصور معجزے کا نہیں ہے، قصور کرامت کا نہیں ہے، قصور نہ سمجھنے والی عقلوں کا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے جس طرح انبیاء علیہ السلام دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ ظاہر کرتے ہیں، اس طرح اللہ کے ولی دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت کو ظاہر کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو دین کو سمجھنا چاہیں ان کو یقین کامل حاصل ہو جائے، ان کے دل کو اطمینان مل جائے۔ پھر فرمایا کہ اما کثرت ظہور خوارق بر افضلیت دلالت نہ دارت و تفاضل آنجا باعتبار درجات قرب الہی است جل سلطانہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر کثرت خوارق بھی ہو جائے، اگر کرامتوں کی کثرت بھی ہو جائے، بالفرض اگر کرامت بے تحاشا کرامتیں ظاہر ہونے بھی لگیں، تب بھی یہ کسی کے افضلیت پہ دلالت نہیں کرتی، کسی کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتی، اور جبکہ فضیلت کا، افضلیت کا اعتبار اور درجہ، جو درجات فضیلت ہیں ان کا کس طرح اعتبار کیا جاتا ہے؟ وہ اس اعتبار سے ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا قرب کتنا ملا ہے۔ درجہ فضیلت کرامتوں کے ظہور سے نہیں ہے، درجہ فضیلت اللہ کے تقرب سے ہے، اللہ کے قرب سے ہے۔ جتنا جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ افضلیت، اس کا درجہ افضلیت زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ کے سب سے مقبول بندے، حضور کے غلام، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے، ان جیسی ولایت کے درجے پر اگر 1,00,000 قطب ابدال غوث اکٹھے بھی ہو جائیں اور سب کے درجے کو یکجا کر دیا جائے، تب بھی وہ کسی ایک ادنا صحابی کے، بلکہ صحابہ کو ادنا کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی صرف وہ تکلف کی وجہ سے، ایک بات سمجھانے کی وجہ سے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک سب سے جو ابتدائی درجے کا صحابی ہے، میں نچلا درجہ بھی نہیں کہتا، ابتدائی درجے کے جو صحابہ ہیں ان کے درجے کو بھی وہ سارے قطب ابدال غوث مل کے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام کی کرامتیں کتنی ہیں، کتنے صحابہ کرام کی کرامتیں ہیں، چاندے کو ہوں گی،
حضرت عمر فاروق کی 2-3 کرامتیں مشہور ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی کوئی 1-2 ہوں گی تو ہوں گی، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی اور دیگر صحابہ کرام کی چند کرامتیں اگر کوئی ہوں گی تو مشہور ہوں گی، لیکن بہت کم۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں مشہور ہوئی زمانے میں، اس طرح آپ کے بعد کے اولیاء اللہ کی بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئی، تو کیا ہم کہیں گے کہ ان کرامتوں کی وجہ سے وہ صحابہ کرام سے افضل ہو گئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ افضلیت کا معیار قرب الہی کے درجات میں سے ہے، جتنا جتنا کسی کا درجہ قرب الہی میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کو افضلیت، اس کو فضیلت ملتی چلی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تواند بود کہ از ولی اقرب ظہور خارق عقل باشد واز ابد اکثر، کہ یہ عین ممکن ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہے، جو قریب ترین لوگوں میں سے ہے، جو افضلیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہستی ہے، ولی اقرب ہے، نزدیک ترین ولی ہے، اس سے کوئی کرامت ظاہر ہی نہ ہو۔ لیکن جو ابد ہے، یعنی کہ جو درجات قرب میں بہت بعد میں آنے والا ہے، جو دور ہے، اس سے پتہ نہیں کتنی کرامتیں ظاہر ہو جائیں، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ خارق ہے کہ از باز اولیاء این امت بظہور آمدہ از اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عشر اشیر آن بظہور نئے آمدہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے اولیاء اللہ میں سے بعض اولیاء اللہ کے ہاتھ سے یا ان کے وجود سے جتنی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، اتنی کرامتیں اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور نہیں ہیں اور وہ ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صحابہ کرام کا درجہ کم ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ عشر اشیر بھی، یعنی کہ 10واں 20واں حصہ بھی وہ ظاہر نہ ہوئی جو بعد کے اولیاء اللہ سے ظاہر ہوئی۔ بیان کے افضل اولیاء بمرتبہ ادنے صحابی نہ رسد۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں اولیاء اللہ میں سے افضل ترین جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی صحابی کے، کسی صحابی کے، ادنا صحابی کے درجے پر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بر ظہور خوارق از کوتا نظریس و دلیل بر قصور استعداد تقلیدی شایان قبول فیوز نبوت و ولایت جماعن۔ آپ نے فرمایا کہ نظر بر ظہور خوارق از کوتا نظریس، آپ نے فرمایا کہ کرامتوں کے ظاہر ہونے پر جو نظر ہوتی ہے نا، یا جو توقع رکھتے ہیں، وہ کوتا نظری کی وجہ سے، ان کی نظر میں کمزوری ہے، نظر کے اندر کمی کی وجہ سے ہے۔ وہ دلیل اس بر قصور استعداد تقلیدی، اور ان کے اس بات پر یہ دلیل ہے، ان کی کوتا نظری ہے۔ اور کوتا نظری کس بات پہ دلیل ہے؟ وہ تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد میں کمی رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تقلید میں، آپ علیہ السلام کی پیروی میں وہ ان کے اندر کمی ہے، اس کی استعداد کی، قابلیت کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ کرامتوں پر رہتی ہیں، دین پر نہیں رہتی۔ چاہیے تو یہ کہ ہم دین طلب کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی اللہ کے بندے کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ساری دنیا کی باتیں سنا دیتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ میرے مال ہونا چاہیے، یہ میری اولاد ہونی چاہیے، یہ میرے بچے ہونے چاہیے، یہ فلاں کام ہونا چاہیے، فلاں کام ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سارے دنیا کے دکھڑے سنانے کے باوجود دین کا ایک لفظ بھی نہیں پوچھنا چاہتے۔ کبھی کسی نے کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کے کوئی دین کا سوال کیا ہے؟ کبھی کسی نے کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جا کے کوئی نماز کا مسئلہ پوچھا ہے؟ کوئی ایمان کی بات، یقین کامل کے لیے کوئی بات؟ آپ نے فرمایا
کہ شایان قبول فیوز نبوت و ولایت جماعت، آپ نے فرمایا کہ ولایت کے اور نبوت کے فیوزات اور نبوت کے فیوزات اور ولایت کے فیوزات کو قبول کرنے کی استعداد یا جو قابل لوگ ہیں وہ جماعت ہے کہ جو کہ ان بزرگوں کا تقلید داری شان غالب باشد کہ جن کے اندر ان بزرگوں کی تقلید اور پیروی کا رجحان غالب ہوگا، استعداد اور قابلیت غالب ہوگی، وہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو نبوت کا فیض ملے اور ان کو ولایت کا فیض ملے۔ اب ولایت اور نبوت کا فیض پانے والے کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں کے اندر ان بزرگوں کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء کاملین کی پیروی کی استعداد اور قابلیت جتنی زیادہ ہوگی وہ اس کی قابلیت اور اس کے قابل ہوتے چلے جائیں گے۔ پر قوت نظری ایشان ان کے ظاہری نظر کی قوت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بواسطہ قوت استعداد تقلیدی در تصدیق نبی علیہ السلام اصلاً محتاج بلم نگشت۔ آپ نے فرمایا اس نظری قوت نظری کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو افضل البشر ہیں بعد الانبیاء، تمام صحابہ کرام میں سے سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کو یہ استعداد اور قابلیت اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ان کو نہ پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق صحابہ کرام میں وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی دلیل نہ مانگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں نے جس پہ بھی اسلام پیش کیا، میں نے جس شخص پر بھی اسلام پیش کیا، سب نے کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، میں مشورہ کر کے بتاؤں گا، لیکن ایک واحد ہستی ایسی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی کہ جیسے ہی میں نے اسلام پیش کیا انہوں نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ ابو جہل لعین بواسطہ قصور ہمین استعداد باوجود ظہور چندین آیات باہرہ و معجزات قاہرہ بدولت تصدیق نبوت مشرف نہ شد۔ آپ نے فرمایا کہ ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے نبوت کی تصدیق بغیر کسی دلیل مانگے کی، اور دوسری طرف ابو جہل ہے جس کے سامنے کتنے ہی معجزات ظاہر ہوئے، کتنی آیات باہرہ روشن آیات ظاہر ہوئی، اور کتنے معجزات قاہرہ اس کے سامنے آئے، لیکن اس کو نبوت کی تصدیق کی توفیق نہ ملی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نظر نبوت کے ظاہر پر تھی، وہ نبوت کو کرامتوں اور معجزات کے ساتھ جوڑتا تھا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی شان نبوت کو، آپ علیہ السلام کے چہرے اقدس کو دیکھ کے آپ پر ایمان لے آیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے نظر میں استعداد تھی، ابو جہل کی نظر میں قابلیت نہ تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو اس گروہ اولیاء کے متقدمین بزرگوں، اولین بزرگوں کے گروہ کے جو سربراہ ہیں اور وہ سید ہیں یعنی کہ سردار ہیں، معلوم نہیں کہ ان سے کوئی 10 کرامتیں بھی ظاہر ہوئی، ان سے کوئی 10 کرامتیں بھی منسوب ہوئی ہوں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو متقدمین اولیاء میں سے، ان سے آپ فرماتے ہیں کسی سے 5-6 ہوئی، اور جنید بغدادی سے شاید 10 کرامتیں بھی ظاہر ہوئی ہوں۔
حضرت حق سبحانہ و تعالی از حال کلیم خود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام چنین خبردادا. آپ نے فرمایا یہ تو اولیاء اللہ کی بات ہے نا، یہ تو متقدمین بزرگوں کی بات ہے، یہ تو صحابہ کرام کی بات ہے، یہ تو اولیاء اللہ کی بات ہے. یہاں تو انبیاء علیہ السلام کے بھی یہ صورتحال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جو اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ خبر دی ہے ان کے بارے میں کہ قال عز و جل وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی 9 آیات، 9 معجزات. اب دیکھیں 9 معجزات حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمائے، ٹھیک ہے. جبکہ اس طرح دوسرے انبیاء کو کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، اس طرح یہ جو مقام نبوت ہے اس کے بھی معجزات لوازمات میں سے، معجزہ نبوت کے لوازمات میں سے. نبی پر لازم ہے کہ وہ اپنا معجزہ ظاہر کرے، حجت قائم کرنا لازم ہے نبی پر، اپنی نبوت کی حجت قائم کرنا نبی پر لازم ہے. لیکن ولی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر حجت قائم کرے. کوئی اس کو مانے تبھی ٹھیک ہے، نہ مانے تبھی ٹھیک. نبی کو نہ ماننے والا کافر ہو جاتا ہے، ولی کو نہ ماننے والا کافر نہیں ہوتا. اس لیے اس وجہ سے ولی کے لیے اپنی حجت قائم کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ اس پر ایمان لانا لازم نہیں ہے. لیکن نبی پر اپنی حجت قائم کرنا اس لیے لازم ہے کہ اس پر ایمان لانا لازم ہے. آپ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں، کھلے معجزات عطا فرمائے. واز مشائخ این وقت کہ از کجا معلوم شد، واز مشائخ این وقت از کجا معلوم شد کہ امثال این خوارق بظہور نمی آئے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا ہے کہ اس دور کے اولیاء اللہ سے اس طرح کی کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس دور کے لوگوں کی کرامتیں تھیں تو آج کے ولی اللہ کی کرامتیں نہیں ہیں؟ آپ نے یہ کہاں سے معلوم کر لیا؟ اب وہ اپنے حقیقت بیان کر رہے ہیں نا. پہلے وہ تھا کہ میرا انکار کیتا، ہون سن پھر میری گل. اب اپنی بات بیان کریں کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ واز مشائخ این وقت از کجا معلوم شد، کہ ان مشائخ اس دور کے مشائخ سے یہ بات کہاں سے آپ کو معلوم ہوئی ہے کہ امثال این خوارق بظہور نمی آئے، کہ اس طرح کی کرامتیں ان سے ظاہر نہیں ہوتی؟ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ بلکہ اولیاء اللہ را چے متقدم و چے متاخر در ہر ساتھ ظہور خارق است. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ولی خواہ متقدمین میں سے ہو یا متاخرین میں سے ہو، ہر ساتھ اس کے ہاں سے کرامت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کا ولی، اللہ کے ولی جو پہلے گزر چکے متقدمین ہیں، آپ نے فرمایا بلکہ اولیاء اللہ را چے متقدم و چے متاخر، وہ اولیاء اللہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں یا متاخر ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں، اس دور کے ہیں، در ہر ساتھ، ہر لمحہ، در ہر ساتھ ظہور خارق ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. مدعی آن را داند یا نہ داند، اس کا دعویٰ کرنے والا، یعنی کہ جو مدعی ہے، جو کرامتوں کا انکار کرنے والا ہے، وہ ان کو جانے یا نہ جانے، لیکن کرامتیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. دوستو یہ کیا کم کرامت ہے. وہ حضرت غالباً باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک پاس بندہ آیا، اس نے 3 مہینے وہ رہا تو جانے لگا. جس وقت تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیوں جا رہا ہے، کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ 3 مہینے تو میرے پاس خانقاہ میں رہا ہے، لیکن تو اب جانے کیوں لگا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں 3 مہینے آپ کے پاس رہا ہوں اور میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے.
انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کوئی غیر شرعی فعل دیکھا ہے، سنت کے خلاف کوئی بات دیکھی ہے؟ اس نے کہا جی کہ نہیں، میں نے ان پورے 3 مہینوں میں ایک بھی کام سنت کے خلاف کرتے ہوئے آپ سے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت ہے، کوئی سنت رسول پہ چلے۔ پھر ایک بزرگ سے پوچھا کسی نے کہ آپ سب اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، آپ کی کیا کرامت ہے؟ آپ نے کہا ارے بڑے لوگ، میں جو زمین پہ چل رہا ہوں تو اس سے بڑی اور کرامت کیا ہے کہ مجھ جیسا گنہگار بندہ زمین پہ چل رہا ہے۔ اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔